دیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 845، اور پانی صحیح بخاری حدیث نمبر 3380۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی بہت کم ہے اور 300 لوگ کو وضو کرنا باقی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ید مبارک، اپنا ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ پانی میں رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ انگلیوں میں سے پانی بلبلوں کی شکل میں آ رہا تھا اور بہہ رہا تھا۔ ہم نے اس وقت پر وضو کرنا شروع کیا، قوم میں 300 لوگ تھے، 300 لوگوں نے وضو کیا، پانی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ معجزہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نبوت کے دلیل عطا فرماتے ہیں۔ چھٹواں ہے تکثیر الماء من القدح، صحیح مسلم حدیث نمبر 681۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی تھوڑا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ پیالہ۔ آپ نے اڈیلنا شروع کیا اور قوم پی رہی تھی اور پانی فواروں کی طرح گر رہا تھا۔ کہا کہ قوم میں 300 لوگ تھے، پورے کے پورے پی لیے، پانی ویسے کا ویسے ہی رہا۔ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم، تصور بھی کرتے جائیے آپ۔ ساتواں ہے تکثیر اللبن، اہل صفہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے پاس ایک صفہ، ایک چبوترا تھا، وہاں پر جو بھی ہجرت کر کے آتے جب تک ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو ٹیمپرری وہاں پر اسٹے کرتے۔ دودھ لایا گیا، تھوڑا ہے، پینے والے 70۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس پینے کا ارادہ کر لو۔ پورے کے پورے 70 لوگوں نے دودھ پی لیا، الحمدللہ سب کے لیے وہ دودھ کافی ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6452۔ آٹھواں ایک عکا تھا، ایک خاص قسم کا پیالہ، اس کے اندر گھی جیسی کوئی چیز تھی۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2280 میں لکھا ہوا ہے کہ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیالہ ہدیے کے طور پر پیش کیا کرتی تھی، اس کے بدلے میں مجھے کیا برکت ملی؟ کئی مہینوں تک اس کے اندر گھی جیسی چیز مجھے ملتی رہی، الحمدللہ۔ نواں نقطہ ہے تکثیر الشعیر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابن ماجہ کا حوالہ حدیث نمبر 3345۔ جو کا آٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہی ہیں ہمارے گھر میں تھوڑا سا جو تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کئی مہینے تک، کئی دنوں تک میں اس کو استعمال کرتے رہی اور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہے نبوت کے دلیل۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابی لکھی دلائل النبوہ، اس پر بھی صحیح اور ضعیف کا بھی کام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 10واں ہے تکثیر التمر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2396 میں لکھا ہوا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ مانگنے والا آ کر ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہ کھجوریں لے کر جاؤ۔ کہا اتنی تھوڑی کھجوروں سے کیا ہوگا؟ کہا لے کر تو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارا کیا ہوا وہ معاملہ قرضدار کے ساتھ؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کھجوریں لے کر گیا تو میں اس کو کھجوریں دیتا رہا، یہاں تک کہ پورا قرض ادا ہو گیا، میرے پاس کھجوریں باقی رہی۔ اتنے میں نے جتنے کھجوریں دے سکتا تھا دیا، جس سے کہ پورا قرضہ میرا ادا ہو گیا۔ 11واں تکثیر اللحم، کیا صرف پانی میں ہوتا تھا ایسا یا صرف غذاؤں کے حد تک ہوتا تھا یا گوشت میں بھی ہوتا تھا؟ گوشت میں تو سمجھنے آنے والی بات نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سنن الدارمی حدیث نمبر 45۔ ابی عبید ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا جو بازو یا ہاتھ کہتے ہیں، ہاتھ بہت پسند تھا اللہ کے نبی، ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا ذرا یعنی ہاتھ بہت پسند تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے بکری کو کتنے؟ 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور آ کر کہا ایک ہاتھ دینا اور ایک ہاتھ دینا اور ایک ہاتھ دینا۔ اب ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ بھول گئے
کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے یا 3؟ یہ 3 کیسے آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر سوال نہیں کرتے تو دیتے چلے جاتے، ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی برکتیں ملتی ہے گھروں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک کیا ہے ذرا بتائیے، چل جائے گی۔ زیادہ سائنٹیفک چیزیں نہیں پوچھنا۔ برکت کا تعلق ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے۔ یہاں پر زیادہ سائنٹیفک تھیوری لانے کی کوشش کریں گے تو ہے تو برکتیں چلے جائیں۔ اللہ حفاظت کرنا۔ 12واں نقطہ، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھر میں بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوا تھا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا تھا، پوری فیملی بھوکی تھی، تو اس وقت پر صحیح بخاری حدیث نمبر 3578 میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے ملی کہ کھانا تھوڑا تھا لیکن پوری فیملی ہم نے آرام سے، شکم سیر جس کو کہتے ہیں، پیٹ بھر کر بڑی آرام سے ہم نے کھایا۔ 12واں نقطہ، 13واں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ام سلیم کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شادی کا ماحول ہے، پتہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا ہے کہ نہیں، اللہ جاؤ جا کر یہ حیض دے کر، حیض کہتے ہیں کھجور کا حلوہ، جاؤ جا کر دے کر آؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کر انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آدمی کا ہی ہے اور پورے جمع کر رہے ہیں اللہ کے نبی ہے ایک۔ وہ کہہ رہے میں حیرت کر رہا ہوں کہ ایک ہی کا انتظام ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ، یہاں تک کہ پورا گھر تھوڑی ہی دیر میں گھر کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 71 لوگ تھے، 71، صحیح بخاری حدیث نمبر 3578 میں لکھا ہوا ہے 71 لوگ تھے اس دن۔ پورے کے پورے لوگوں نے وہ پورا حلوہ کھایا اور خوب ہوتا چلا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑھ رہا تھا اور کھا رہے تھے، بڑھ رہا تھا اور کھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ 14 پوائنٹ، تکفیر فضلۃ الذات۔ صحابہ کرام کے پاس بعض اوقات سفر میں کیا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ سب کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تب ایک آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ کہیں چھپا ہوا تھا، چھپا لیتے ہیں، اکثر انسان کی عادت ہوتی ہے، اب بتا دیں گے تو سب کو دینا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے پاس تھوڑا تھوڑا بچا ہوا تھا اور بھوک لگنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اب پورے پریشان تھوڑا تھوڑا سے کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تھوڑا تھوڑا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تھوڑا تھوڑا بھی آنا لو۔ اب پورے صحابہ کرام ہے تھوڑا تھوڑا اور وہ بھی ادھر لا لینا ہے۔ اب صحابہ کرام کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بس لا لائے، پورا لا کر جمع کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دامن بھر بھر کے واپس لے کر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پورے دامن بھر بھر کر لے جا رہے تھے اور سنبھال نہیں پا رہے تھے تو کپڑے کو دانت میں پکڑ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منظر دیکھا تو ہنس پڑے اور آپ کے دندان مبارک خوشی سے نظر آ رہے تھے، چمک رہے تھے۔ اللہ کیا منظر تھا! اللہ جو اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے جو ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ الگ الگ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ایسے آدمی کو ایک ہمت ملتی ہے۔ جو لوگ دین کی راہ میں لگ جاتے ہیں، معاش کی فکر، تدبیر کریے غم نہ کریں، تدبیر کریے غم مت کریے، کیونکہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دین کی راہ میں لگنے والے کو اللہ تعالیٰ اور خاص نوازے گا انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دین کے لیے لگائیے اپنا ٹائم۔ یہ ہے واقعہ صحیح مسلم حدیث نمبر 28 میں۔ 15واں نقطہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3579 میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور کھانا جو پیش کیا گیا وہ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کیا منظر تھا وہ، جو چیز کھانے جا رہے ہیں۔ آج کل جو ہے لوگ تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی چیزیں بتاتی ہیں ریئل میں ہو چکا ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں، یہ ریئل میں ہو چکا ہے ایک زمانے میں، سچی کتابوں میں سچے سندوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ ایمان والے مان لیتے ہیں، شک کرنے والے دیکھ کر بھی شک کرتے ہیں۔
ایمان لانے والے بغیر دیکھے بھی سندوں کی بنیاد پر بھی الحمدللہ مان لیتے ہیں. ایمان والوں کی کہتے. اللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں. 16واں، اب یہ سناؤں گا تو آپ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے. کیا حیا تھی، کیا حیا تھی. میں بتا رہا ہوں کہ اتنے واقعات میں نے پڑھے، اس میں صرف 20 نقل کیا. میں تو ڈوبتا چلا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے سر پر ایسے بیٹھی. میں نے کہا یہ تو ٹاپک کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تنکے کے برابر بھی ہمارے دماغوں میں نہ گرے انشاءاللہ، تاکہ اتباع سنت کا وہ خواب پورا ہو سکے انشاءاللہ، تاکہ دوسرے شخصیتوں سے محبت آ کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اوور رول نہ کر دے. اللہ سبحانہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 16واں نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کرنے جا رہے ہیں طہارت کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں طہارت کرے، چٹیل میدان ہے، وادی ہے، ایک درخت ادھر ایک درخت ادھر. اب کیسے کریں؟ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نبوت کی دلیل فراہم کرتے ہیں. 2 درخت چلتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پورا 2 درخت مل کر اپنا ماحول بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آڑ میں طہارت کر کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں. جو حیا کرنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انتظام کر ہی دیتے ہیں. جو بے حیائی کے لیے نکلتا ہے اب کچھ نہیں کرتا. جو آدمی جھوٹ بولنے کے سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حالات لاتے نہیں کہ وہ جھوٹ بول. لیکن جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے تو چارنے بارنے کے لیے بھی جھوٹ بول کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اونچے اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو کائنات کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے لیے فراہم کر دیتے ہیں. وہ انبیاء ہوتے ہیں تو معجزے فراہم کرتے ہیں، وہ انبیاء نہیں ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرامتیں نازل فرما دیتے ہیں. 17واں نقطہ، تکفیر الذہب. اچھا خالی یہ کھانے پینے کے آئٹم بھی بڑھتے ہیں، سونا بھی بڑھتا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے. تکفیر الذہب. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی مجھے بہت ستا رہا ہے، دینا ہے اس کا مجھے تقاضا پیسہ پورا دینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے لا کر گفٹ کیا سونا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کر جاؤ. کہا اتنے سے میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا لے کر تو جاؤ. وہ لے کر جاتے ہیں تو سونے میں اتنی بڑھوتری ہوتی ہے کہ وہ اپنا پورا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. اس کے بعد 18واں نقطہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2417 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ احد پر تشریف لے جاتے ہیں. جبل احد پر تشریف لے جاتے ہیں تو خوشی سے پہاڑ ہلنے لگا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ آتے باہر تھے تو گھوڑا چلاتے ہوئے آتے، اور جب احد کا پہاڑ آتا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو ایسے اٹھاتے 2 پیر. اسی ایج میں، یہ میں 20 سال کے قصے نہیں بتا رہا ہوں، 53 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. 53 سے لے کر 63 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میڈیا کے لوگ آج کیا کہہ رہے بوڑھا آدمی. ارے کیا بوڑھا آدمی بھائی، گھوڑے کو اٹھا رہا ہے، ذرا اٹھا کے بتاؤ آپ کتنے گھوڑوں کو اٹھاتے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو اٹھاتے ہیں احد پہاڑ کے پاس، کہتے ہیں ہذا احد جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مجھے چاہتا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، لرزہ براندام ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد، اے احد ذرا ٹھہر جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور 2 شہید عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں فیوچر کے بارے میں. اللہ اکبر، پیشن گوئی پوری ہوئی.